بابر اعظم کو دوبارہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جب سے جو ہے وہ قیادت سونپی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نام نہاد ہمارے ایکسپرٹس، سابق کرکٹرز وہ میدان میں آئے ہیں کنگ بابر اعظم کے خلاف۔ ان کو بابر اعظم سے کیا مسئلہ ہے اس کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ان سب کا اگر بابر اعظم کے ساتھ کمپیئر کیا جائے نا تو وہ بابر اعظم کے ایک فارمیٹ کے برابر نہیں، ان کا پورا کیریئر۔ پھر آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بابر اعظم جو ہے وہ اس نے ذاتی مفاد کے لیے، جسے مالی منافع کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے، وہ اسٹارڈم کے لیے تمام کچھ جو ہے اس نے قبول کیا ہے، یہ پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں کیا گیا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بابر اعظم اور موجودہ دور کے کھلاڑی اور کپتان ان کی کیا بابر اعظم سے بہتر ہے، ان کی پرفارمنس، ان کی بیٹنگ، ان کی ایوریج، ان کی کپتانی، ان کی کیا چیز بابر اعظم سے اس دور کے جو موجودہ ایرا کے پاکستان کے تمام پلیئرز جو جتنے بھی کپتان بنائے گئے ہٹائے گئے وہ بابر اعظم سے کتنے بہتر ہیں۔ آج کے پورے ولاگ کے اندر ہم بات کریں گے، جو بات کر رہا ہے بابر اعظم کے متعلق اس کے پورے کریئر کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، جو بابر اعظم کے ایک فارمیٹ کے برابر بھی اس کا پورا کریئر جو ہے وہ رنز نہیں بنا سکا۔ باتیں کرے گا کنگ بابر اعظم کو آج کے ولاگ میں پوری جو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کون ہے۔ میں اخلاق صالح خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئکن کو دبا لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہاں پر آپ کو بہت سی انسائیڈ سٹوریز بھی ملیں گی، اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا۔ ناظرین، بابر اعظم پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان، ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے متعلق سابق ٹیسٹ کرکٹر، تجزیہ نگار وہ گفتگو کرتے ہیں، اور شاید انہیں بابر اعظم سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، شروع سے وہ ہر بات میں ہمیشہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم آئینہ دکھانے کی کوشش کریں گے احمد شہزاد کیا چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ بابر اعظم سے بہتر ہے، جس کی وجہ سے آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ پہلے سب سے آپ کا اور بابر اعظم کا موازنہ کر دیتے ہیں کہ بابر اعظم کہاں پہ کھڑا ہے اور آپ کہاں پہ ہیں۔ آپ جو بات کرتے ہیں، آپ کا پورا کریئر ہم اس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، اور بابر اعظم کا مجھے لگتا ہے ایک فارمیٹ جو ہے وہ بھی آپ کے پورے کریئر کے اوپر بھاری ہوگی۔ آئیے پھر ذرا تھوڑا سا موازنہ ہو جائے۔ سب سے پہلے انہی کا جو کرکٹ کے مہان ایکسپرٹ ہیں احمد شہزاد صاحب، ان کا دیکھ لیں، ٹیسٹ میں انہوں نے 13 ٹیسٹ کھیلے ہیں، 25 اننگز کے اندر ایک مرتبہ ناٹ آؤٹ رہے ہیں، 982 رنز بنائے ہیں، 1000 رنز بھی مکمل نہیں کر سکے اپنے کریئر کے اندر۔ 176 ان کا سب سے ایوریج ان کی 40 کی ہے، جبکہ بابر کی وہاں پہ ان کی ایوریج بھی 42 کی ہے، اس سے زیادہ ہے۔ او ڈی آئی کے اندر 81 ہے، 81 اننگز کے اندر ایک دفعہ ناٹ آؤٹ، 2605 رنز، 124 رنز ہائیسٹ ان کا ہے۔ تو بابر وہاں پہ بھی آپ کو آگے دکھائی دے گا۔ T20 کے اندر 59 میچز کے اندر 59 اننگز کے اندر 2 دفعہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 1471، 111 ناٹ آؤٹ، اور بابر 122 ناٹ آؤٹ ہے۔ ٹوٹل کے رنز بنا لیے جائے نا تو یہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ 5000 رنز بنتے ہیں۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں بابر اعظم کی۔ بابر اعظم کی ایک فارمیٹ آپ کی فارمیٹ سے زیادہ ہے۔ او ڈی آئی کے اندر بابر اعظم کے آپ کے پورے کریئر سے زیادہ رنز ہیں۔ چلے میں پہلے او ڈی آئی کی بات کر دیتا ہوں، جو فارمیٹ ایک ہی کھیلی ہے۔ 81 میچز ہیں بابر اعظم کے، میچز آپ نے برابر کھیلیں دونوں، یہ نہ کہنا کہ میرے میچز کم تھے۔ 81 میچز، بابر اعظم کی جو میچز ہیں وہ 143 ہیں، اور بابر اعظم کی 140 اننگز کے اندر 16 مرتبہ وہ ناٹ آؤٹ رہے ہیں، 6626 رنز۔ ان کا ہائیسٹ 158 ہے، اور ان کی ایوریج یہاں پر 53 کی ہے۔ پورا کیریئر آپ کا جو ہے وہ 6000 رنز نہیں دیتا، وہ آپ ایک فارمیٹ کے اندر آپ سے زیادہ ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹیسٹ کی طرف۔ 62 ٹیسٹ ہیں ان کے، 114 ہیں، 6 دفعہ ناٹ آؤٹ ہے، 4481 رنز، 196 ہائیسٹ ہے ان کا ایز اے کپتان۔ وہ آج بھی ریکارڈ رکھتے ہیں ایز اے کپتان 34 اننگز میں بڑا سکور کرنے کا۔ کیا مذاق ہے، 42 کی ایوریج ہے۔ T20 کے اندر 145 کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ T20 کے رنز بنانے والے ہیں، 136 اننگز کے اندر 4596 رنز۔ آپ کے تو پورے کیریئر کے انہوں نے T20 کے اندر بنا دیا۔ 122 ہائیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، 38 کی ان کی ایوریج ہے۔ یہ دیکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ کپتان بنایا گیا، جس کو ہٹایا گیا اس کا فارمیٹ کر لیتے ہیں۔ 16 میچز کے اندر کپتانی کا پہلے دیکھ لیں کہ کپتانی میں کیا فرق ہے۔ 16 میچز ہیں اور 20 میچز میں کپتانی کی ہے بابر اعظم نے، 4 میچ وہ جیتا ہے صرف، اور جہاں پر بابر اعظم 10 جیتا ہوا ہے۔
وہ اس نے جو ہے 12 میں شکست کھائی ہے. بابر اعظم کو صرف اور صرف 6 کے اندر شکست ہوئی ہے. کوئی شان مسعود جو ہے وہ ٹیسٹ ڈرا نہیں کر سکا. اس نے 4 ٹیسٹ ڈرا کیے ہیں. اس کا جیتنے کا تناسب 25 ہے شان مسعود کا اور بابر اعظم کا 50% ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایز اے بیٹسمین آ جائیں. 42 اننگز ہیں, 42 میچز ہیں, ادھر 62 میچز ہیں. بابر اعظم یہاں پر 2500 جو شان مسعود ہے 2500 رنز ہیں, وہاں بابر اعظم کے 4500 رنز ہیں. اگر یہاں پر اس کی بات کی جائے تو 6 سینچریاں, یہاں پہ 9 سینچریز ہیں. وہاں پر 50s 9 ہیں, یہاں پہ 31 50s ہیں. یہاں پہ 19 جو ہیں وہ سکسز ہیں, 34 سکسز ہیں. زیادہ بات نہیں کرتے. اس کی ایوریج جو ہے وہ 30 سے کم کی ہے, وہ 42 سے کم کی زیادہ کی اس کی ایوریج ہے. ایز اے کپتان اس کی جو ہے وہ اتنی بن رہی ہے, اور اس کی 54 کی ہے ایوریج اوور آل, اس کی 50 سے کم کی ہے. ٹھیک ہے. اب بابر اعظم کے آپ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. بابر اعظم T20 ٹیسٹ کے اندر بابر اعظم نے 20 کے اندر 10 جیتے, 6 ہارے, 4 ڈرا کیے. ٹھیک ہے. 50% ODI کے اندر 43 میچز میں 26 جیتے, 15 ہارے, 1 انہوں نے ٹائی کیا. 60% 85 T20 میں کپتانی کی, 48 اس نے پاکستان کو فتوحات دلائیں, 29 میں شکست ہوئی. اس کے بعد 7 ڈرا ہوئے, 56 کا یہاں پہ بھی ایوریج بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اوور آل 148 میچز کے اندر 84 جیتے, 50 ہارے, اوور آل بھی 56-57 کی اس کی ایوریج بنتی ہے. اب ان سے کپتان کی اور دونوں کپتانوں کی دیکھ لیں. بابر اعظم نے اب تک پاکستان کی طرف سے کپتانی کرتے ہوئے ٹیسٹ کے اندر جو ہے نا, اس نے ٹوٹل ملا کر جو ہے 4 دفعہ وہ سیریز جیتا ہے, جس میں اس کی جو سیریز جیتنے کی ریشیو ہے نا وہ اوے زیادہ ہے. اس نے جو ہے وہ 4 میں سے 2 وہ ملک سے باہر, 3 وہ ملک سے باہر جیتا ہے, اور 1 جو وہ ملک کے اندر جیتا ہے. پھر اس نے 2 جو ہیں اس میں اس کو شکست ہوئی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں آگے چل کر کہ جو ہے وہ ڈرا اس نے صرف 3 ڈرا بھی کیے ہیں. یہ جناب جو آپ کے کپتان ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. ایز اے کپتان دیکھ لیں, بابر اعظم نے ایز اے کپتان 1727 رنز بنائے 50 کی سے زائد کے ایوریج کے ساتھ. 4 سینچریاں بنائی, 20 اس نے صرف ٹیسٹ کے اندر جو ہے 20 ٹیسٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اور 10 اس نے جیتے. اور آپ بات کرتے ہیں 1056 رنز ہیں اس نے 16 ٹیسٹوں کے اندر, 34 کی ایوریج ہے صرف اس کی, 2 سینچریز اس کی. اس نے 12 میں شکست کھائی ہے. پھر بابر اعظم سے مقابلہ کریں گے آپ کہ بابر اعظم کیا کرتا ہے. بابر اعظم کے پلے کے قریب بھی کوئی نہیں ہے. آپ کسی کپتان کو اٹھا کے دیکھ لیں ٹیسٹ کی, ان کے کپتان قریب نہیں ہے. بابر اعظم, احمد شہزاد صاحب, بابر اعظم میں صرف یہی نہیں ہے, بابر اعظم پاکستان کی ون ڈے کے وہ واحد کھلاڑی ہیں جو 69% ان کا جو ہے نا, جب بھی کسی بھی کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی بھی ٹارگٹ کا پیچھا کیا ہے 69 اس کی جو ہے نا وہ پرسنٹیج رہی ہے پیچھا کرتے ہوئے رنز بنانے کی. ان کی جاوید میاں داد ان کے بعد میں آتے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں. اگر موجودہ, ہم اس کی خود کہتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں موجودہ دور کے اندر نہ اس کے جیسا جو ہے پاکستان کے اندر کوئی بیٹسمین ہے اور نہ اس سے بہتر کپتان دکھائی دیتا ہے. آپ نے تمام آزما کے دیکھ لیا, آپ نے ٹیسٹ ہو, ODI ہو, آپ نے T20 ہو, تمام کے اندر آپ نے آزما کے دیکھ لیا. آپ نے نمبر 1 ٹیم اس سے رکھا ہوا تھا, نمبر 1 وہ کھلاڑی تھا T20 کا. ٹھیک ہے. 2 دفعہ وہ جو ہے وہ مسلسل ICC کے ODI کی رینکنگ میں 2 سال مسلسل جو ہے وہ نمبر 1 بیٹسمین رہا. اور آپ کی جو ہائیسٹ رینکنگ ہے نا آپ کی زندگی کی, وہ 6ٹھی پوزیشن ہے آپ کی ہائی رینکنگ, وہ آپ نے T20 کے اندر تھی آپ کی صرف. اور آپ بات کریں گے بابر اعظم کو تو یہ جسے کہتے ہیں نا, پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے جو ہے نا مترادف ہے. آپ تنقید آپ کریں گے, بے جا کریں گے. آپ کا صرف جسے کہتے ہیں نا تنقید برائے تنقید, اور کچھ ذاتیات آپ کی ہو سکتی ہے بابر اعظم کے ساتھ, ورنہ بابر اعظم کو ایزا آپ جسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کے اندر یا ان کی پرفارمنس کے اندر ان کی فین فالوئنگ کی بات کرتے ہیں. بابر اعظم کی فین فالوئنگ ابھی کپتان بننے کے کپتانی ہٹانے کے بعد اور زیادہ ہو گئی تھی. آپ کیا بات کرتے ہیں, وہ اس کو تو آسٹریلیا کے اندر اس کی جو فرینچائز تھی اس کو سب سے زیادہ اس کی فالوورز مل گئی, اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ انکلوژر بنا دیا گیا. اور کیا چاہتے ہیں آپ. دنیا کرکٹ کے اندر 13 ODI کے 1000 2000 2500 4000 پاکستان کی طرف سے 5000 6000 تیزی رن جو ہے انہی کے پاس ریکارڈ کون ہے, وہ بابر اعظم ہے. خدا کا خوف کریں. آپ جو ہے نا بات انالیسس کر رہے ہوتے, کم سے کم جتنا بھی آپ باعث ہو جائیں
لیکن بابر اعظم کے آپ قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے, وہاں جا کے آپ کے بتانا ہے کہ احمد شہزاد صاحب جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے یا آپ کی رائے کچھ اور ہے. کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ رائے کا اظہار کیجیے گا. ہمیں رہے گا آپ کی فیڈ بیک کا انتظار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.